پاک سیدہ کی بیماری میں مصیبت میں خدمت کرتی رہی، جو ہر نماز میں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کرتی تھی، وہ ماں ہے ہماری۔ مجھے باہر پکڑ کے لے جائیں موسیٰ کھاریاں لے جائیں، جہاں آپ کا جی چاہے لے جائیں، مجھے کوئی مسجد دکھائیں، جامع مسجد ام سلمہ، نہیں سمجھے؟ اور یار کوئی مدرسہ دکھائے، یار ہے تو کوئی گل نہ ہوئی کہ ماما بھی تیری مرضی دیا تے صحابہ بھی تیری مرضی دے۔ جو اس بی بی کا مقام مرتبہ ہے، جو سٹیٹس ہے، پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد ان جیسا مقام اور مرتبہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ روایت کرتی ہے، ان کا عملہ جنگ صفین پہ آپ کا ہماری اہل سنت کی مستدرک للحاکم پڑھ لیں، سینکڑوں کتب اہل سنت میں یہ روایت موجود ہے۔ اپنے بیٹے کو عمر بن ابی سلمہ، ام سلمہ، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا، ہاں رکھا تھا، ان کے بیٹے کی محبت میں رکھا تھا۔ بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ جو جنگ صفین میں مولا پہ قربان ہوا ہے، بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں علی اگر اللہ اور اللہ کا رسول مجھے روکتا نا کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، نہیں سمجھ رہے بات یار، اللہ اور اللہ کا رسول مجھے نہ روکتا کہ نبی کی گھر والیوں گھر سے باہر نہیں نکلنا، علی آپ حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں، پہلی صف پہ فرنٹ پہ جنگ جمل ہو یا صفین، سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ یہ ہے بی بی ام سلمہ۔ یا رسول اللہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے حدیث مصطفیٰ، آپ کہتی انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی ما القرآن والقرآن ما علی لا یفترقانی حتی یرد علی الحوض۔ گالی مک گئی۔ اماں کہتی حضور نے فرمایا لوگوں سنو، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی اور قرآن جڑے ہوئے ہیں، کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پہ بھی اکٹھے آئیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا، حدیث ثقلین سنی ہے نا، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم امرین، فی روایت انی تارک خلیفتین، دو اولی الامر چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، لیتفرق حتی یرد علی الحوض۔ میں سمری دے رہا ہوں، یہ قرآن اور اہل بیت میرے جڑے ہوئے ہوں گے، جڑے رہیں گے، قیامت کے روز بھی جڑے آئیں گے۔ آپ پتہ چلا کہ قرآن والے کون ہیں؟ بولو یار، وہ قرآن جن کے گھر پہ آیا، جنہوں نے قرآن کو بچایا ہے۔ یارو مجھے ایک بات بتائیں، جب یزید پلید قرآن پہ حملے کر رہا تھا، قرآن کے حلال کو حرام کر رہا تھا، حرام کو حلال کر رہا تھا، تو قاری قرآن تو بڑے تھے، یارو حافظ قرآن بھی بڑے تھے، ہاتھ ہو گئے یار، تو کون آیا قرآن کو بچانے کے لیے؟ قرآن والا، قرآن کا وارث ہی ہے نا، بولے۔ تو اس کا مطلب ہے، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں سینہ چوڑا کر کے، کوئی صحابی وارث قرآن نہیں، حضور کی اہل بیت ہیں وارث قرآن۔ حضور نے جاتے وقت صحابہ کو ہی کہا تھا، مجھے اور آپ کو نہیں کہا تھا، ہم نہیں تھے ادھر، صحابہ کو کہا تھا میں جا رہا ہوں، تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطراۃ اہل بیتی۔ میرے صحابیوں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت دونوں کو پکڑ کے رکھنا ہے، اگر پکڑ کے رکھو گے تو ہدایت پالو گے، اگر چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کون؟ میں اور آپ۔ حضور کی امت میں صحابہ کا جو سٹیٹس ہے بڑا بلند ہے۔ حضرات تاجدار کائنات کا فرمان سنو، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں تمہیں قرآن اور قرآن والی آل دے کے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد ان کو پکڑ لینا۔
ہدایت کو جوڑ دیا میرے آقا نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ، اوئے ہوئے، اور فرمایا کہ دونوں وزنی ہیں۔ اس پہ میں ثقلین پہ زیادہ وقت لگانا نہیں چاہتا، یہ میرا موضوع نہیں، پھر کبھی آپ کو ثقلین کے بارے میں سمجھاؤں گا۔ نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو قرآن والے ہیں نا وہ حضور کی اہل بیت ہے، جو قرآن کے وارث ہیں، بلکہ قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے نا، اس کو ادھر کھڑا کر دیں، حضور پہ نازل ہوا ہے، بولیں حضور کے علاوہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے نا کہ قرآن کسی اور پہ بھی نازل ہوا ہے تو اسی وقت کافر۔ میں قرآن نازل ہونے کی بات کر رہا ہوں، جبریل کی نہیں۔ وہ یار جبریل تو آتے وقت بھی مولا کے در پہ آتا تھا، جاتے وقت بھی سلوٹ مار کے جاتا تھا۔ کچھ جاہل کہتے ہیں، پڑھے لکھے جاہل، جبریل غیر نبی کی طرف تو آ ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا تیرا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں کہا پڑھ قرآن، حضرت مریم جاگو کی ہے یار، نبیہ نے، میرا خیال ہے حضرت مریم نبیہ نے، نبی دی اماں، بولو نبی کی ماں ہے نا، نبیہ نہیں تو آتا ہے کہ نہیں جبریل؟ بس تکلیف ان کو یہ ہے کہ علی کے پاس کیوں آتا تھا۔ یہ اصل مروڑ یہ ہے، قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے، حضور پہ۔ اب سنو، میں اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں، حضور کے آخری صحابی ہیں حضرت ابو طفیل، یعنی جو سب سے لاسٹ میں جن کا وصال ہوا ہے نا صحابہ میں، وہ حضرت ابو طفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ، 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، حدیث کے راوی۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا، سارے صحابہ میں نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ممبر کے اوپر مولا علی علیہ السلام تھے۔ بعد میں قرآن کے وارثوں کی سمجھا رہا ہوں کہ وارث ہے نہیں۔ اب بولو یار، حضرت ابو طفیل کہتے ہیں ایسے ممبر کے اوپر مولا خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ کیا دے رہے ہیں؟ سلونی عن کتاب اللہ فإنه ليس من آیات الا وقد عرفت باللیل نازلت ام بنہار فی سہل ام فی جبل۔ ابو طفیل کہتے ہیں مولا نے فرمایا لوگوں آؤ قرآن کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ۔ قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو، نالج نہ ہو، فہم نہ ہو، ادراک نہ ہو۔ جو رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو دن میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو پہاڑ میں نازل ہوئی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد